السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں لڑکی کو رشتہ کے انتخاب کا حق اور شادی کے بعد مائکے سے اس کا تعلق۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب لوگ جب بھی ہم کسی کا رشتہ طے کرتے ہیں یا رشتہ ڈھونڈنے تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ہے انتخاب جس کو بھی کرتے ہیں ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں، ماں باپ اپنے حساب سے کرتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لڑکی کو رشتہ کے انتخاب کا حق اور شادی کے بعد مائکے سے اس کا تعلق ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، اسی کے اوپر میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اور جو بھی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، وہ ساری باتیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ترجمان و سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ لائبریری، آپ جانتے ہوں گے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ترجمان و سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ لائبریری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں ایک اہم ترین نعمت اولاد ہے۔ اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ اگر بچوں کی پیدائش کے وقت ان کی جسمانی کیفیت اور قوت، ان کی جسمانی کیفیت اور قوی کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ان کی پرورش کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ان کے لیے محبت کا اتھاہ خزانہ رکھ دیا ہے۔ وہ خوبصورت ہو یا بدصورت، خوش اخلاق ہو یا بد اخلاق، یہاں تک کہ والدین کا فرما بردار ہو یا نافرمان، ماں باپ ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہی محبت ان کی پرورش و پرداخت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کی طرف والدین کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ صحت مند کے مقابلہ بیمار اور جوانی کی دہلیز پر پہنچی ہوئی اولاد کے مقابلہ کم عمر، کم سن اور کم شعور بچوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اسی اصول پر بیٹوں کے مقابلہ بیٹیوں کے لیے بعض پہلوؤں سے ان کی فکریں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اولاد کی فطرت میں بھی یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کے جتنے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اپنے والدین سے لگے چمٹے رہتے ہیں۔ شیرخوار بچہ غذا کھانے والے بچوں کے مقابلہ اور غذا لینے والے بچوں کے مقابلہ اور بڑے لڑکے اور لڑکیاں نسبتاً والدین کی دوری کو گوارا کر لیتے ہیں۔ یہی حال لڑکوں اور لڑکیوں کا ہے۔ لڑکوں پر والدین کی دوری اتنی شاق نہیں گزرتی جتنی لڑکیوں پر، اسی لیے عام طور پر لڑکیوں میں اپنے ماں باپ سے تعلق، ان کی خدمت کا جذبہ اور ان کے لیے ایثار و محبت کسی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اور شادی کے بعد تو اس سلسلے میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ بیٹوں کی توجہ بیوی اور بچوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، بیٹوں کی توجہ بیوی اور بچوں کی طرف بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات والدین کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ بیٹی اپنی سسرال میں اگرچہ بے بس ہوتی ہے لیکن والدین کی محبت اس کو ہمیشہ تڑپاتی اور بے قرار رکھتی ہے، اور وہ خود بھی اپنی مجبوری اور بے کسی کی وجہ سے ماں باپ کی زیادہ محبت اور توجہ کے محتاج ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بمقابلہ بیٹیوں کی محبت کے ساتھ بیٹیوں کی محبت کے ساتھ پرورش اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید کی ہے، بلکہ جو شخص محبت کے ساتھ اپنی بیٹی کی پرورش کرے اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت میں آپ کی رفاقت کی خوشخبری دی ہے۔ مگر جب سماج میں بگاڑ آتا ہے تو عورتوں کے ساتھ خود اپنوں کی طرف سے بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ صورتحال آج بھی ہے اور پہلے بھی رہی ہے۔ خود ہمارے ملک میں برادران وطن کا تصور تھا کہ عورت اپنی اصل کے اعتبار سے مرد کی ملکیت ہے، شادی سے پہلے وہ باپ کی ملکیت میں ہے اور باپ کو اختیار ہے کہ وہ جہاں اور جس سے چاہے اپنی بیٹی کی شادی کر دے، اور شادی کے بعد وہ شوہر کی ملکیت ہے۔ اسی لیے ان کے یہاں شادی کو کنیادان کہا گیا ہے۔ کنیادان کہا گیا ہے۔ وہ باپ اور شوہر کی ملکیت سے اپنی مرضی سے آزاد نہیں ہو سکتی، چنانچہ ان کے یہاں طلاق کا تصور نہیں تھا، یہاں تک کہ
सती की रस्म कायम हुई। इस्लाम ने औरतों को इज़्ज़त का मकाम दिया, उनको करीब करीब मर्दों के बराबर हकूक़ दिए। वालिदैन पर न सिर्फ उनकी परवरिश और निगहदाश्त की ज़िम्मेदारी रखी, बल्कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर फ़ितरी हालात की रियायत करते हुए लड़कियों का ज़्यादा ख्याल रखा। मगर अफसोस कि आज मुस्लिम मुआशरा में भी लड़कियों के साथ बड़ी जुल्म व ज़्यादती होती है। उनमें दो बातें ख़ास तौर पर काबिले तवज्जो हैं, जिनका असर लड़की की पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। एक रिश्ता निकाह में लड़कियों की रज़ामंदी और खुशनुदी का लिहाज न करना। शरअन जैसे लड़के की रज़ामंदी के बग़ैर उसका निकाह नहीं हो सकता, उसी तरह लड़की की रज़ामंदी के बग़ैर उसका निकाह नहीं हो सकता, बल्कि लड़कों से बढ़कर लड़कियों की रज़ामंदी का लिहाज करना ज़रूरी है। अगर रिश्ता में मुवाफ़क़त नहीं हुई तो लड़का तो तलाक़ देकर अपना दामन छुड़ा सकता है। वो जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर और कस्ब माश की जद्दोजहद का अहल होता है, लेकिन लड़की के लिए शौहर से अलाहदगी हासिल करना आसान नहीं होता। वो जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होती है और हिफाजती ज़रूरत नीज़ फितरी अवारिस की वजह से कस्ब माश के मैदान में भी मर्द से पीछे होती है। इसीलिए वो इस बात की ज़्यादा हक़दार है कि रिश्ता के इंतखाब में उसकी पसंद का ख्याल रखा जाए। एक लड़की का निकाह उसके वालिद ने उसकी पसंद के ख़िलाफ़ कर दिया। उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते को रद्द फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रिश्ते को क्या करा? रद्द फरमा दिया। इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि बाप को यह हक़ नहीं है कि वो अपनी पसंद बेटी पर थोप दे। दूसरी बात ये मालूम हुई कि अगर वालिद ने लड़की की नापसंदीदगी के बावजूद उसका रिश्ता तय कर दिया तो लड़की को उस पर एतराज़ करने का हक़ हासिल है। न ये बेहयाई है और न बगावत और न वालिद की अदुल हुक्मी। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का रिश्ता हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तय फरमाया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मर्ज़ी मालूम की, फिर ये कदम उठाया। लेकिन आजकल मिजाज, माशी सूरत हाल, मेयार ज़िंदगी और मेयार तालीम का फ़र्क किए और लड़कियों से उनकी मर्ज़ी मालूम किए बग़ैर उनका रिश्ता तय कर दिया जाता है। ये जुल्म और एक गैर शरई अमल है। राक़िमुल हुरूफ को बाज़ अहबाब की ख्वाहिश पर दिल्ली में एक निकाह पढ़ाने का मौका मिला। आक़िदीन का ताल्लुक़ ग़ालिबन मेवात से था। मैंने खुतबा देने से पहले लड़की के वालिद को करीब बुलाया और उनसे दरियाफ़्त किया, क्या आपने निकाह की इजाज़त ले ली है? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा लड़की से उस रिश्ते के बारे में पूछ लिया है? कहने लगे मैं उसका बाप हूँ, मैं उससे पूछूंगा और इजाज़त लूँगा। ज़ाहिर है इस तरह की बात उस वक्त पेश आती है जब समाज में इस तरह का मिजाज बना हुआ हो। इसलिए आज भी देहात और करिया जात में बसने वाले बहुत से नाखानदा और कम पढ़े लिखे लोग लड़की से निकाह की पसंद मालूम करने को ज़रूरी नहीं समझते। इसी तरह अगर किसी लड़की ने किसी ख़ास लड़के से निकाह का रुझान ज़ाहिर कर दिया तो उसको बहुत ही बुरा समझा जाता है। घर में क़यामत आ जाती है। हर आदमी उस लड़की को लानत मलामत करता है और हर तरफ से उस पर तान व तशनी के तीर बरसने लगते हैं। ये गैर इस्लामी और जाहिलाना तर्ज़ फ़िक्र है। बाज़ ख़वातीन ने किसी ख़ास मर्द से निकाह का इरादा किया मगर उनके औलिया रुकावट बनने लगे तो कुरान ने इस तर्ज़ अमल को मना फरमाया और औलिया को साफ़ तौर पर कहा गया कि उन्हें उसमें रुकावट बनने का कोई हक़ नहीं। फ़ला ताज़लूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन बक़रा। मुतअद्दिद सहाबियात के वाक़यात मौजूद हैं कि उन्होंने अपनी पसंद से अपना निकाह किया। ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपके निकाह में उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही ने पेशकदमी फरमाई थी। इसलिए ये ज़रूर है कि नौजवान लड़के हों या लड़कियां, उनको अपने रिश्ता के सिलसिले में औलिया के मशवरा को खुसूसी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि अमूमन उनका मशवरा मोहब्बत और तजुर्बा पर मबनी होता है। और ये बात देखी गई है कि जो रिश्ते औलिया को एतमाद में लिए बगैर किए जाते हैं अक्सर नाकाम साबित होते हैं। उनमें अक्ल के बजाय जज्बात और मसलहत के बजाय ख्वाहिशात का ज़ोर होता है। लेकिन बहरहाल ये बात मलहूज़ रखनी ज़रूरी है कि शरीयत ने बालिग़ लड़कों और लड़कियों को फ़ैसला करने का हक़ दिया है और उनके औलिया को सिर्फ़ मशवरा देने का। जब कोई रिश्ता लड़के या लड़की पर ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है तो वो अव्वल दिन से
تو وہ شروع سے ہی تلخیوں اور کرواہٹوں کا شکار ہوتا ہے، اور نکاح کا جو اصل مقصد ہے پرسکون زندگی کا حصول، لتسکنوا الیہا، سورہ روم آیت نمبر 21، وہی فوت ہو جاتا ہے۔ نکاح کا جو اصل مقصد ہے پرسکون زندگی کا حصول، لتسکنوا الیہا، وہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص موجودہ دور میں جب کہ تعلیم میں لڑکیاں لڑکوں پر سبقت حاصل کر رہی ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر کامیابی کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہیں، تو ہرگز یہ رویہ درست نہیں ہو سکتا کہ ان کو اپنی ذات کے معاملہ میں فیصلہ کرنے سے محروم کر دیا جائے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو بے حد سنگین ہے اور جس کی وجہ سے بعض اوقات خودکشی جیسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں، وہ ہے شادی کے بعد لڑکی کا اپنے مائکے سے تعلق۔ دوسرا اہم مسئلہ جو بے حد سنگین ہے اور جس کی وجہ سے بعض اوقات خودکشی جیسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں، وہ ہے شادی کے بعد لڑکی کا اپنے مائکہ سے تعلق۔ یہ بات معاشرہ میں زبان زد ہو گئی ہے کہ جس گھر میں ڈولی جائے اس گھر سے ڈولا نکلے، یعنی لڑکی جب اپنے سسرال جائے تو وہ یہ سمجھ کر جائے کہ اسے پوری زندگی وہیں گزارنا ہے۔ یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ لڑکیوں کو تیار کیا جائے کہ زندگی میں سرد و گرم حالات آتے ہیں، ان کو برداشت کر کے رشتہ نکاح کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پس منظر میں لڑکیوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب سسرال تمہارا اپنا گھر ہے اور مائکے پرایا۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ لڑکیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی جاتی ہے کہ چاہے شوہر سے موافقت ہو یا نہ ہو، چاہے شوہر ظلم و زیادتی کا مرتکب ہو، لیکن بہرحال رہنا اسی کے ساتھ ہے۔ جب ماں باپ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو یہی بات لڑکی کے بھائیوں کے ذہن میں گھر گھر جاتی ہے، اور بیٹی کا اپنے مائکے میں آنا بھابھی جیوں کے دل میں تو بہت ہی کھٹکنے لگتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کرتی ہیں جو کسی بن بلائے مہمان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اپنے سسرال میں اس کا گزر نہ ہو سکے تو اس غریب پر قیامت آ جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا صرف لڑکی کی بد مزاجی سے نہیں ہوتا ہے، لڑکے اور ان کے گھر والوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ اس کو سسرال سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی تو بچوں کا بوجھ بھی اس کے کاندھوں پر رکھ دیا جاتا ہے، اور کبھی حد درجہ شقاوت کا اظہار کرتے ہوئے بچے بھی اس کی گود سے چھین لیے جاتے ہیں۔ اگر ان حالات میں مائکہ بھی اس کے لیے پرایا گھر بن جائے تو وہ اپنے آپ کو بالکل بے سہارا محسوس کرتی ہے۔ یہ ایک بے حد تکلیف دہ صورتحال ہے جو سماج میں پیش آتی ہے۔ اگر شوہر نے دوسری شادی کر لی تو شادی تو وہ شریعت کا نام لے کر کرتا ہے، لیکن دوسری شادی کے بعد اسلام میں عدل و انصاف کے جو احکام دیے گئے ہیں ان کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اگر شوہر نے یہ رویہ اختیار کیا یا طلاق دے دی یا خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو گیا، تب بھی بعض اوقات عورتیں اسی صورتحال سے دوچار ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس ظلم و زیادتی کے مختلف عوامل ہیں، لیکن ایک اہم سبب یہ تصور ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد لڑکی کا اپنے مائکوئی حق نہیں ہے، وہ اس کے لیے پرایا گھر ہے۔ ایسی بے سہارا لڑکیاں جب کوئی جائے پناہ نہیں پاتی، نہ والدین ان کو قبول کرنے کو تیار ہیں نہ سسرال والے، تو ان پر مختلف قسم کا رد عمل ہوتا ہے۔ بعض لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہو کر دماغی عارضہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بعض خودکشی کر لیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی ہے۔ لڑکیوں کی خودکشی کے بہت سے واقعات اس طرح پیش آ رہے ہیں۔ بعض اوقات کوئی راستہ نہ پا کر وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور مستقل طور پر غلط راستے پر پڑ جاتی ہیں، اور بعض اوقات کسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی شادی رچا لیتی ہیں۔ لوگ ایسی لڑکیوں کو لعن و طعن اور ملامت کرتے ہیں، لیکن ان واقعات کے پیچھے جو حالات کار فرما ہیں ان پر غور نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان کو تنبیہ نہیں کی جاتی۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ لڑکی کا نکاح کے بعد بھی اپنے مائکہ اور والدین سے تعلق باقی رہتا ہے، اور جیسے والدین کی املاک میں بیٹے کا حق ہوتا ہے
بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں 3 باتوں کی خاص طور پر نصیحت فرمائی: ایک بیوہ عورت کے ساتھ حسن سلوک، دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ، تیسرے نماز کا اہتمام شعب الایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ المعجم الاوسط، حدیث نمبر 9292۔ اگرچہ یہ ارشاد بیوہ اور یتیم کے بارے میں ہے، لیکن جس عورت کا شوہر اسے چھوڑ دے یا گھر سے بے گھر کر دے اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں سے آنکھیں موند لے، وہ عورت بھی اپنی صورتحال کے اعتبار سے بیوہ ہے، اپنی صورتحال کے اعتبار سے بیوہ ہی کے درجے میں ہوتی ہے، اور ان بچوں کو بھی یتیموں کی سی ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک پر وہی اجر حاصل ہوگا جس کا وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر کیا ہے۔ اور پھر بیٹی بہن کے ساتھ حسن سلوک میں تو صلہ رحمی کا پہلو بھی ہے، جس کی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بہت تاکید فرمائی گئی ہے۔ باپ کے مال میں مقدار کے فرق کے ساتھ بیٹی کا بھی اسی طرح حق ہوتا ہے۔ باپ کے مال میں مقدار کے فرق کے ساتھ بیٹے کا بھی اسی طرح حق ہوتا ہے جیسے بیٹوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ترکہ سے جو رشتہ دار کسی صورت محروم نہیں ہو سکتے، وہ 6 ہیں، ان میں بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی۔ اگرچہ کہ ترکہ کی تقسیم میں ترکہ کے مطالبہ کا حق مورث کی موت کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کسی وارث کو محروم کرنے کی تدبیر کرے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی، تو وہ شرعاً گناہ گار ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے حصہ سے اس کو محروم کر دیں گے۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 2803۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اپنی ضروریات سے بچی ہوئی دولت میں ایک حد تک اس کے ورثہ کا حق ہوتا ہے، جس میں بیٹی بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر باپ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس کی وجہ سے وہ حق سے محروم ہو جائے تو باپ گناہ گار ہوتا ہے۔ فقہاء نے شریعت کی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ شادی تک لڑکیوں کا نفقہ باپ پر واجب ہے، اور چاہے لڑکی کسب معاش پر قادر ہو، اگر باپ کے اندر نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ بیٹی سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود کمائے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ مطلقہ ہو جائے اور شوہر چھوڑ دے تو جیسے پہلے اس پر اس لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری تھی، اب دوبارہ اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی کا اپنے خاندان اور اپنے ماں باپ سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ اس گھر کے لیے بیگانہ اور پرائی ہو گئی، بلکہ جتنا حق اس میں بیٹوں کا ہے، مقدار کے فرق کے ساتھ اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ نہ ماں باپ اس کو مشکل حالات میں مائکے آنے اور یہاں بسنے سے روک سکتے ہیں، نہ بھائی اور بھاؤجیں ان کو ان کے حق سے محروم کر سکتی ہیں اور مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ظلم و زیادتی سہتے ہوئے سسرال میں ہی اپنا وقت گزارے۔ لائبریری